مشائخ و سادات حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اسلاف و صالحین کی یادگار سرزمین برنپور، عشق رسول کا بہترین مظاہرہ کرتا ہوا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، میرے عزیزوں بڑی عزتوں سے نوازا آپ نے، علماء نے، مشائخ نے۔ ناظم اجلاس جو میرا تعارف کرا رہے تھے، اس کے علاوہ میرا کوئی تعارف ہے بھی نہیں، ہمارا اپنا نام نہیں ہے، ہماری تعریف، ہمارا انٹروڈکشن صرف اتنا ہے: یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی، یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی، یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے عزیزوں، یہ عیدگاہ میدان برنپور کا پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رات کے وقت عید جیسا سما یہاں نظر آ رہا ہے۔ عیدگاہ میں جب میں غفیر ہوتا ہے، مجمع سب سے زیادہ عید کے موقع پر آتا ہے، لیکن دنیا آج آ کر کے دیکھے رات کے 12 بجے کون سی عید ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ عیدگاہ میدان میں یہ کون سی عید ہے جہاں صفیں نہیں ہیں بلکہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے؟ تو میں یہ کہوں گا یہ عید اور ہے۔ صفیں لگا کر جو نماز ادا کرتے ہیں وہ عید اور ہے، رات کے وقت یہ کھچا کھچ بھرا ہوا سمندر جو عید پیش کر رہا ہے یہ عید اور ہے۔ یہ عید کون سی ہے؟ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ یہاں کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہی عید ہے سنیوں کی حقیقت میں، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا۔ حضرات میں گفتگو کو شروع کرنے سے قبل آپ حضرات کی طرف، میری عادت نہیں ہے چپ بیٹھانے کی، لیکن یہ محفل کی بے ادبی ہے کسی دوسرے کو یہ کہنا بھی کہ خاموش ہو جا، چپ ہو جا، وہ بھی اتنا ہی اس شور میں شریک شمار کیا جائے گا۔ نہ کوئی دوسرے کو بٹھائے، نہ کسی کو چپ کرائے، خود چپ ہو جائے، سب چپ ہو جائے۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ اس بات کا لحاظ رکھیں، آپ کسی نیتا کو سننے نہیں آئے، نہ ہی یہ کوئی سیاسی پارٹی کی کیمپیننگ کا اجلاس ہے۔ حق ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا ممبر ہے۔ یہاں پر لوگ 100-200 روپے لے کر کے سننے نہیں آتے،
बल्कि यहाँ जो आते हैं वो अपनी गर्दनें मेरे मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने आते हैं। हम किसी को 100-200 रुपए दे करके नहीं बुलाते। दोपहर में हरा पट्टा पहनो, रात में लाल पट्टा पहनो, कभी शाम में वो झंडा लेकर के घूमो, दोपहर में ये झंडा लेकर घूमो। नहीं, ये जो मजमा है इसका नारा सिर्फ ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मुझे उम्मीद है कि आप निहायत खामोशी के साथ सुनेंगे। ये महफिल रसूल है, इसका अदब मलहूज रखें, वरना महफिल रसूल की बेअदबी पर आमाल ज़ाया होने का अंदेशा है, दिल के सख्त और ख़राब होने का अंदेशा है। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों को इसी तरह सलामत रखे। मेरे अजीज़ों, मैं गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ। कुरान कहता है कि नबी मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा करीब है, मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा करीब है। तो अगर आज दुनिया ये कहती है कि मुसलमान बिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा पसमानदा हैं, मैं भी सुनता आया हूँ, रिपोर्टें भी देखता आया हूँ। आपको एक बात बता दूं जो अक्सर जगह पर मैं अर्ज भी करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में जो दज्जाली मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, इनका सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? सुबह से शाम तक सबको पता है, हमारा नाम लिए बगैर उनकी रोटी नहीं चलती। हर दिन एक टॉपिक जरूर रहेगा, मुसलमान मुसलमान। क्या वजह है? दाढ़ी, टोपी, बुर्का, अजान, नमाज, मस्जिद, मिंबर, मेहराब, मीनार, मज़ारात, यही सारे टॉपिक्स क्यों हैं? कभी आप सोचते हैं, रिपोर्टें तो ये बताती है ये सबसे बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन की कमी है, इनके पास सरमाए की कमी है, इनके पास क़यादत नहीं है, सियासत नहीं है, हुकूमत नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ जिस कौम के पास कुछ नहीं है वो मीडिया में इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों हो रही है? कुछ नहीं है, गरीब तबका है, वो भी 14% है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये मुद्दा क्यों बने हुए हैं? क्यों बने हुए हैं? मियाँ, डर किससे लगता है? बड़ी ताकतों से। हमारे पास ढंग की कोई तंजीम नहीं, हमारे पास क़यादत मफकूद है, सियासत में चेहरे नहीं। फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये जालिम क्यों हम पर इतना ज्यादा डिबेट करते हैं। तो फिर वो इकबाल की बात याद आती है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। हाय 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 हाय। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अब वो क्या चीज है जिसकी वजह से हर जगह तुम डिस्कस होते हो? वो गौर से सुन लो, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा। हम गरीब मुसलमानों के पास क्या है? मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे अजीजों, तुम्हें हो सकता है मालूम नहीं तुम्हारे पास क्या है, लेकिन दुनिया को अच्छी तरह मालूम है इनके पास है क्या। दुनिया जानती है ये अगरचे बैकवर्ड हैं, तालीम में पीछे, क़यादत में, हुकूमत में, सियासत में, सब चीज़ों में पीछे हैं, लेकिन एक दौलत इनके सीनों में ऐसी जल रही है जिस दिन वो भड़क उठे कैसर और किसरा को भी घुटने टेकने पर मजबूर करती है। वो इश्क़ रसूल की दौलत अभी मरी नहीं है, इसीलिए सारा यूरोप एड़ी छोटी का जोर लगा करके ये कहता है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों के बारे में क्या कहता है यूरोप? ये फाका कश, भूखा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा। रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। डर किस बात का है? रूहे मोहम्मदी का। और जिसके सीने में ये इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी रोशन है,
مولا کریم اسے شیروں جیسی زندگی عطا فرماتا ہے۔ بے شک، بے اس لیے اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، دنیا ابھی تمہارے انتظار میں ہے، ابھی تمہارے بیدار ہونے کے انتظار میں ہے، کیونکہ انقلاب کیڑوں سے نہیں شیروں سے ہی آتا ہے۔ واہ واہ واہ، انقلاب پتنگوں سے اور کیڑوں سے نہیں آتا۔ محمد عربی کا ایک شیر بھی للکارے تو پورے مجمع میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی برکت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں دولت کس کا نام ہے اور کون سی چیز سب سے بڑی دولت کہی جاتی ہے۔ وہ صحابہ نے پوری دنیا کو بتایا تھا، جن کے پیروں میں چپل نہیں، جن کے لباس میں 12 پیبند لگے ہوں، لیکن وہ مٹی پر سونے والے بھی 1 لاکھ کی فوج رکھنے والے بادشاہ ان صحابہ سے تھراتے تھے، بے شک، بے شک، خوف سے کانپتے تھے، کیونکہ جو طاقت ان کے پاس ہے وہ دنیا کو معلوم ہے۔ دنیا کو معلوم ہے۔ ایک عروہ بن مسعود ثقفی نام کا شخص، وہ قاصد بن کر کے آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے کے لیے کہ کتنی طاقت ہے ان کے پاس، یہ بڑے بڑے چیلنج کر رہے ہیں، بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں چھوٹی سی تعداد میں مدینے گئے ہیں۔ وہ مکہ چھوڑ کر کے جب صحابہ گئے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ گھر بار جائیداد سب ختم، بغیر کسی چیز کے وہ مدینے میں آئے، آباد ہوئے۔ کھانے کے لیے پورے دن بھر ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس کے باوجود حال یہ تھا کہ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو للکارتے تھے کہ ہم آنے والے ہیں۔ تو ایک شخص قاصد بن کر کے آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے یہ سپر پاور کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ جس وقت آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور اس وقت وضو کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا، صحابہ ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے تھے۔ وہ شخص بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آیا، دیکھوں یہاں کیا چل رہا ہے۔ دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، میرے آقا کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی لیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، صحابہ اپنا اپنا دامن آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ بے شک، بے شک، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے دامن میں لیتے ہیں۔ جیسے ہی وضو کا غسالہ میرے آقا کا ہاتھوں میں آتا ہے، وہ صحابہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، کوئی اپنے جسم پر مل لیتا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا، ایک قطرہ بھی وضو کے پانی کا صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا، سب لے لیا اپنے جسموں پر لگایا۔ ان ظالموں کو بھی اس میں ہدایت ملنی چاہیے جو حضور کے تبرکات کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ تبرکات سے ہوتا کچھ نہیں۔ ظالموں، صحابہ کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو۔ تم تو اگر یہ الزام اگر لگاتے ہو یہ بریلویوں کا ہے، تو صحابہ کون سے تھے؟ حقیقت یہ ہے بریلویوں کا اپنے پیٹ سے گڑا ہوا عقیدہ کچھ نہیں، جو ہے اعلیٰ حضرت کا وہ سب صحابہ سے لیا ہوا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت صحابہ کے طریقے کا نام ہے۔ صحابہ سب پانی اپنے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے۔ اب پھر وہ قاصد عروہ بن مسعود ثقفی واپس جا کر کے اپنے گرو گھنٹالوں سے کہتا ہے محمد عربی سے لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی آرزو چھوڑ دو، یہ آرزو مت رکھو۔ کہا کیوں؟ بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے طاقت میں ہتھیار تلوار تو نہیں دیکھا، لیکن ایسے فرزانے اور دیوانے انہوں نے جمع کیے۔ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے، ایسی تعظیم بادشاہوں کی بھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی جیسے محمد عربی کے غلام ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ ایسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھکار کر تھوک بھی دیں، وہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ اے لوگوں جو اپنے نبی کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دینا چاہتے، وہ رسول کے خون کا قطرہ کب برداشت کریں گے کہ زمین پر گرے؟ اس لیے دنیا یہ جانتی تھی کہ ان فرزانوں میں جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے، اور جب تک یہ طاقت سلامت رہی، اقبال نے سچ کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔
ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ بے شک حق۔ ہماری عزت اور ہماری دولت صرف میرے مصطفیٰ سے وابستگی میں ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ بے شک۔ اے سنی نوجوانوں، دولت و طاقت تمہارے پاس جو فخر کرنے کی ہے، وہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس آج بھی موجود ہے۔ دنیا کو کہنے دو تمہارے پاس کچھ نہیں، پھر ان سے کہو کچھ نہیں تو ڈرتے کیوں؟ ہم سے ڈرتے کیوں؟ ناظم اجلاس ابھی کہہ رہے تھے نا، تو بھی آ ہم بھی آئیں اس دہکتی ہوئی آگ میں۔ دہکتی ہوئی آگ بہت دور کی بات ہے، اس مجمع میں تو آئے ٹھنڈی چھاؤں میں۔ اتنی بھی ہمت کسی پاکھنڈی کے اندر نہیں ہے، بلکہ میں جانتا ہوں وہ 8 سالہ مسلمان بچے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ جب حضور کی گستاخی کرتا ہے کوئی بھی بندہ تو اس کا دنیا کا چین ختم ہو جاتا ہے، بے شک۔ نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کوئی آرام اور راحت ملتی ہے، سارا سکون غارت ہوتا ہے۔ 10 باڈی گارڈ کے بیچ رہ کر کے بھی ہمیشہ موت کا خطرہ منڈلاتا ہی رہتا ہے۔ حق ہے۔ کیوں کیا گستاخی؟ کیوں کیا گستاخی؟ گستاخی کرنے کے بعد چھپ چھپ کر کے پھرتے رہو، اور آنے کی باہر مجمع میں ہمت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کا فضل کروڑا احسان دیکھو، کروڑا احسان۔ ہم نے حضور پاک کی عزت کی بات کی، آج ہزاروں مجمع میں ہمیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ میں ہر جگہ ہر علاقے میں جا رہا، مجھے کون جانتا ہے، مجھے کون پہچانتا ہے؟ کیا میری عزت میرے باپ کی وجہ سے ہے؟ کیا میری عزت کسی سیاسی نیتا ہونے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، ہمارے پاس جو عزت ہے وہ صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اسی لیے میں مجمع کو یہ میسج ضرور دوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے شک۔ جو بکا ہے وہ جانتا ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اتنی بات ہے، نبی کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا۔ یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ان ظالموں کو تو ہم جانتے ہی ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، جن کا ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں، وہ گستاخیاں اور گالیاں دیتے آئے، ان کی اپنی مجبوری۔ لیکن ایک رافضی کتا 2 سال قبل نکلا تھا قرآن بدلنے کے لیے، ہاں، اور کہا کہ میں نے اپنا نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا۔ تو نہیں بدلا، رب نے تجھے بدلا۔ بے شک۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ اسلام کو ایسے کچروں کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا بات ہے میرے عزیزوں، بدلنے نکلا ایک چھوٹا سا کتابچہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی، شائع کر کے جگہ جگہ پھیلانے کی کوشش کی۔ کیا تمہارے ہاتھوں میں آج کتاب آئی ہو؟ لیکن ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مقدس ضرور ہے، اور بدلنے کی بات 26 آیتیں نکالیں گے، اور ایسا نکلے کہ بیوی بچے بھی دور ہوئے، گھر بار سب ختم ہوا۔ حالت یہ ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور آج سڑکوں پر پڑا رہ کر کے جان کے خطرے کی بات کرنے لگ گئے۔ یہ تو ابھی دنیا میں ذلت دیکھا تم نے، ابھی آخرت باقی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے منہ موڑ لیتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ ہم نے ایک تاریخ دیکھی ہے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ شیبہ بھی، ولید بن مغیرہ بھی بڑے بڑے پروپیگنڈے بنائے تھے۔ میرے نبی کو کبھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنوں کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا، برے برے الفاظ کہتے گئے، لیکن ہر ایک کی موت عبرتناک ہے۔ ابو لہب کو اس کے بیٹوں نے گڑھے میں لا کر پھینکا تھا، ایسی بیماری میں مرا کہ اس کے قریب اس کے بیٹے تک نہیں آئے، بڑے بڑے پتھر
پتھر اس کی لاش پر ڈال کر کے اس کو دفن تک نہیں کیا. ابو جہل کو ایک کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا تھا. ولید بن مغیرہ اسی طرح بیماری میں مرا. عتبہ شیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہلاک کیا کہ شیر ان کے اوپر حاوی ہوئے. اس سارے گستاخوں کا انجام دیکھتے آئے. آج تک بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, گستاخ آئے بھی, ذلت کے ساتھ مرے بھی, لیکن کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ یاد نہیں رہ گیا. یہ موسمی کیڑے ہیں, آتے اور چلے جاتے ہیں, لیکن بات اگر رہتی ہے تو کیا رہتی ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اے سنی مسلمانوں, گستاخوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. انہوں نے کیا گستاخی کی تھی یہ آج کسی کو یاد بھی نہیں. ابو لہب کا نام معلوم ہے, ابو جہل کا نام معلوم ہے, عتبہ شیبہ, یہ ولید بن مغیرہ. علماء سے بھی میں پوچھتا ہوں, عوام تو عوام, علماء بتائیں کہ یہ اپنے زمانے میں حضور کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ گستاخیاں کسی کو یاد ہے؟ عبارت کیا تھی نہیں کسی کو پتا ہے. ضرورت بھی کیا ہے یاد رکھنے کی, ضرورت بھی کیا ہے گستاخیوں کو یاد رکھنے کی. لیکن ایک بات سب کو یاد ہے, جب حسان بن ثابت کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا, جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے آپ کی منشا کے مطابق آپ کو پیدا کیا. کہنا یہ چاہتا ہوں اے سنی مسلمانوں, گستاخ آئیں گے ذلت کے ساتھ مر جائیں گے, کوئی گستاخیاں باقی نہیں رہیں گی. لیکن مصطفیٰ کریم کی شان میں جس نے تعریف کی, مولا اس کا نام بھی باقی رکھتا ہے, کلام بھی باقی رکھتا ہے. اور آج بھی دیکھیں 100 سال ہو گئے بریلی کے امام کو دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن آج بھی ہر مجلس کی رونق اعلیٰ حضرت کا نام ہے, ہر مجلس کی شان اعلیٰ حضرت کا نام ہے. کیوں؟ مصطفیٰ کریم کی بات کرتے تھے, نبی پاک کی تعریف کرتے تھے, اس لیے رب تعالیٰ نے نام بھی باقی رکھا, کلام بھی باقی رکھا. آج ہر محلے میں یہ ضرور گنگنایا جاتا ہے, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی. امام شرف الدین بوسیری نے میرے مصطفیٰ کی شان میں 170 اشعار لکھے تھے, اور یہ سن کر کے خود میرے آقا مدینے سے چل کر امام بوسیری کی خواب میں تشریف لائے تھے. ان کو فالج کی بیماری تھی, میرے آقا نے خواب میں آ کر اپنا ہاتھ ان کے بدن پر پھیرا. شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح اٹھا تو نہ فالج ہے نہ لکوا ہے, ہر عضو میرا سلامت ہے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جنہوں نے قصیدہ لکھا تھا وہ زندہ ہے, ان کا نام بھی باقی, کلام بھی باقی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين ان له صبرا متى تدعه الاهوال ينهزم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مجھ جیسے ادنا طالب علم کو 800 سال پہلے لکھا ہوا قصیدہ زبانی یاد ہے, اس لیے یاد ہے کہ عشق مصطفیٰ میں بولا ہوا ہر جملہ صبح قیامت تک مولا محفوظ رکھتا ہے. سنیں اعلیٰ حضرت میرے عزیزوں,
یہ گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی. میں اپنے مجمع کو صرف وہی سنانا چاہتا ہوں. کہاں ان کیڑوں کی طرف دیکھتے ہو, کہاں ان پتنگوں کی طرف دیکھتے ہو؟ ان قریب ہلاکت ان کی آنے والی ہے. مولا کریم جب نمرود کو مچھر سے ہلاک کرتا ہے, فرعون کو پانی سے ہلاک کرتا ہے, اور ابرہہ کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے. بڑی بڑی طاقتیں اگر گھمنڈ میں اور غرور میں آج نشہ میں چور ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس طاقت و قوت ہے, سیاست ہے, 5 سال کے نشے میں تم آ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم جو چاہیں کر لیں گے, کبھی مسجدوں کو تباہ کر لیں گے, کبھی مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر کے ان پر کرسیاں بچھا لیں گے. تم سے بڑے بڑے چنگیز اس زمین پر آئے, تم سے بڑے بڑے ہلاکو اس زمین پر آئے, لیکن ڈھونڈ کر نکالو ان کی قبریں کہیں نہیں ملتی, ان کے نشان کہیں نہیں ملتے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ. ڈرو مت اے سنی مسلمانوں, گھبراؤ مت اے میرے عزیز بچوں. حالات سنگین ہر زمانے میں ہوتے آئے, ظالم تختوں پر ہر وقت بیٹھتے آئے, یزید ناچتے رہے, لیکن مولا کریم کا یہ دستور ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے ہماری 1000 گردنیں کٹ جائیں, کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو ذرا برابر تحمل کرنے کی ضرورت نہیں. ہر بچہ یہ یقین کر لے آج آپ کی محبت سلامت رہے, کل اگر میری گردن پر پھانسی لگتی ہے تو یہ اعلان کرتا جاؤں گا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہماری موتیں اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ تو قربانیاں دینا ہمارے اسلاف کی شان ہے, اور انہوں نے ہمیں ورثے میں یہ دیا ہے, ورثے میں دیا ہے. ارے جان بچانے کی بات کرتے ہو, جان بچانے کی بات, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, ہم تو بچپن سے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں سے یہی سنتے آئے, اور خصوصاً وہ مجمع جو اعلیٰ حضرت کا ہے, وہ مجمع جو بریلی کا خوگر ہے, اس کا تو حال یہ ہے کہ گٹھی میں پلایا گیا ہے یہ ایک جان کیا ہے, یہ ایک جان کیا ہے. اگر ہوں کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں, تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میری بات مکمل ہو جائے, میں ایک تاریخ بتا رہا تھا, کون زندہ ہے اس سرزمین پر اور کون مر گیا ہے, یہ فیصلہ آج تمہارے ہاتھوں میں ہے. آج اس مجمع میں اگر 100 سال کے بعد اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جا رہا ہے تو یہ یقین کر کے چلو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے شان بیان کی وہ سب کے دلوں میں زندہ ہیں, وہ ہر مجمع کی شان ہے, ہر گھر کی آن بان ہے. سعدی شیرازی نے کیا کہا تھا, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہ سعدی آج بھی راج کرتے ہیں, علماء جانتے ہیں عاشقان مصطفیٰ مرتے نہیں ہیں. حافظ شیرازی کہتے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. ساری گستاخیاں, سارے گستاخ ایک طرف رکھ لو, ان کو انگلیوں میں گن سکتے ہو. میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کی تعداد آسمان کے تاروں سے کہیں زیادہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحوں کی تعداد پورے روئے زمین کے ذروں سے زیادہ ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے والے ہر زبان, ہر نسل, ہر خاندان کے, میں نے عربی آپ کے سامنے پیش کی, فارسی کے کلام پیش کرتا ہوں. ملا جامی کہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ, چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں, مکن محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ چو سوئے من گزر آری, من مسکین نہ داری, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. یہ حافظ شیرازی نے پکار کر کہا تھا. اور پنجابی کے مشہور شاعر عاشق رسول پیر مہر علی گولڑوی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ
شاہ شانی یہ متھے چمکے لاتھ نورانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں رب سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھی کتی جاریاں عربی والوں نے میرے آقا کی تعریف کی فارسی والوں نے میرے آقا کی تعریف کی پنجابیوں نے تعریف کی اور پھر جب اردو کی بات آتی ہے حسان الہند بریلی کی سرزمین سے پکارتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں یا رسول اللہ نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کہا گستاخ چیختے ہیں تو چیخیں مگر بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سنو کان کھول کر کے تم میرے مصطفیٰ کی بات کرتے ہو ان کا مقام کتنا ہے بریلی کا امام سمجھاتا ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تحفظ ایمان کانفرنس میرے عزیزوں یہ تاریخ کے چند جھروکے میں تمہارے سامنے رکھا میرے آقا کے مداح کبھی مرتے نہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے ان کے نام کو اللہ امر کر دیتا ہے نام باقی رہ جاتے ہیں اور کلام بھی باقی رہ جاتے ہیں آج جس گلی سے بھی گزرو میں نے دیکھا ہندوستان کی سرزمین پر چپے چپے میں کونے کونے میں چھوٹے سے بھی بچے یا بوڑھے ہوں جوان ہوں مجھے دیکھتے ہیں تو پہلے ہی کہتے لبیک یا رسول اللہ اکثر میں نے نعرہ دیکھا اس نعرہ پاک کو دینے والا مرد قلندر مجاہد اسلام خادم حسین رضوی اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے ثم آمین وہاں پر بھی دیکھیں پیروں سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر آنے والا ایک عالم دین پیروں سے معذور کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن جب لبیک یا رسول اللہ کہہ کر گرجتا تھا یورپ کی بھی دھرتی ہلتی ہوئی نظر آئے ہاں بڑے بڑوں کے لیے وہ ڈینجر بن گیا کیوں بھائی پیروں سے بھی معذور ہے ایک عالم دین بڑی دور بیٹھا ہے کیوں ڈینجر ہے کیوں ڈینجر ہے اور وہ طاقتیں ڈینجر کہہ رہی ہیں جن کے پاس پیٹروٹ میزائل آلریڈی موجود ہے بڑے بڑے بم ان کے پاس ہیں ان کے پاس نیوکلیئر ہے وہ طاقتیں کہتی یہ عالم بڑا ڈینجر ہے جس کے پیر نہیں ویل چیئر پر بیٹھا ہے پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑا طاقت و قوت پیٹروٹ میزائل کا نام نہیں طاقت و قوت حکومت تخت و تاج کا نام نہیں حقیقت میں طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے اور یہ جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے سب سے بڑا دولت مند ہے آج تم اگر یہ سوچتے ہو کہ دنیا سے ہماری عزتیں روٹ گئی ہیں اس کی وجہ کوئی اور نہیں اس کی وجہ تم خود ہو جس سبب سے اللہ نے تمہیں سب سے ممتاز کیا تھا وہ سبب تم نے کیوں چھوڑا آبروئے ماں زنام مصطفیٰ اقبال کہتا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ ہم سب کی آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزتیں سلامت اور اگر وہ نام کی تمہیں فکر نہیں تو اپنی عزت بھی چھوڑو
कल को ये मत सोचना अवाम तो अवाम, उलमा से भी इज्जत तुम्हारी दाढ़ियों की वजह से, तुम्हारी टोपियों की वजह से, तुम्हारे जुब्बों की वजह से या तुम्हारे गाड़ी बंगलों की वजह से नहीं। अल्लाह ने जो इज्जत दिया है वो सिर्फ मुस्तफा की निस्बत से दिया है। बेशक कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। और मोमिन कौन है? उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक सारी दुनिया से ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत नहीं करते। क्या बात है। वही मोमिन है और उसी के लिए अल्लाह ने फरमाया इज्जत है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। हाँ, मुनाफिकीन इस बात को नहीं जानते। हाँ, मुनाफिकीन वो धोतियों में इज्जत ढूंढते हैं, मुनाफिकीन वो झंडों में इज्जत ढूंढते हैं। हमारे दरमियान मौजूद होकर के भी मैं खुल करके कहता हूं, गद्दारों से हमेशा अलर्ट रहो। जिनको ये लगता है कि यहां इज्जत नहीं है, इज्जत तो बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है, इज्जत तो ये सियासत के गलियारों में है। तुम इज्जत जहां जहां ढूंढते रहे, हमने देखा है 40-40 साल पार्टी की खिदमत करने वाले और आज ऐसे सन्यासी हैं कि उनको कोई पूछता तक नहीं खैरियत है भी कि नहीं। अब तो किसी अखबार के कोने में भी नजर नहीं आते। तुम्हारा हाल यही है, एक पार्टी छोड़ोगे इज्जत खत्म हो गई, कुर्सी गई तो नाम भी गया। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा के कदमों में जो यहां से वाबस्ता होता है। 800 साल हो गए अजमेर की धरती पर गरीब नवाज को सोए हुए, लेकिन आज तक वो कुर्सी हर एक के दिल पर राज करती हुई नजर आती है। ये इज्जत जाती नहीं, वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। तुम ढूंढ रहे हो इज्जत वहां पर। ऐ मुसलमानों, इज्जत मुस्तफा करीम से वाबस्तगी में है। तुमने अगर हकीर समझा सुन्नतों को तो काफिर हो जाओ, दीन से तुम्हारा ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा। बेशक तुम जिस चीज को हल्का समझते हो यही तुम्हारी इज्जत की चीज थी। क्या कर तुम अगर सोचते हो कि दाढ़ी निकाल करके मैं चंद लोगों में मॉडर्न तस्वीर किया जाऊंगा, कुछ नहीं। कौन इज्जत दे रहा है? वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट बनने की और कोई कोशिश करेगा। तुम कपड़े आधे फाड़ कर पहन रहे, तुम्हारे मुकाबले में कोई पूरे फाड़ कर पहनेगा। वहां तो कंपटीशन है। बिल्कुल। तुमने ये सोचा कि ये चेहरे बदल लेंगे, कपड़े बदल लेंगे तो इज्जत मिल जाएगी, लोग मुझे मॉडर्न कहेंगे, पॉश कहेंगे, बड़ा आदमी कहेंगे। कब तक बड़ा आदमी कहेंगे? क्या कहें? कब तक कहेंगे? एक दिन तो तेरी मौत आनी है, बेशक आंखें बंद होनी है। और यही वो दुनिया जिसके लिए तू अपने आप को बदला था उठा कर ले जाएगी और उस कब्र में दफना आएगी जहां तुझे हाथ भी नजर नहीं आएगा। इतना अंधेरा, इतने अंधेरे के अंदर तुम्हें छोड़कर यही आएंगे जिनके लिए तुम सब बदल गए थे। 4 लोगों को दिखाने के लिए चेहरा बदला, कपड़े बदले, लोगों को दिखाने के लिए वही तुझे दफन करके चले गए। कोई 1 घंटा भी कब्र के पास बैठने को तैयार नहीं। इधर मिट्टी दिया, उधर चल पड़ा। क्या यह हकीकत नहीं बता रहा हूं मैं? जब तुम्हारे अजीज रिश्तेदार भी तुम्हें तन्हा कब्र में छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हारी घबराहट बढ़ जाएगी। लेकिन रिवायतें बताती हैं उस वक्त तुम्हारी अंधेरी कब्र में उजाला लेकर ताजदार मदीना तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। जब तुम्हें पता है ऐ सुन्नी मुसलमानों कि यहां जितना भी भागू सामना तो करना ही है, चाहे कब्र में हो चाहे हश्र में हो। क्या बात। सामना तो करना ही है एक ना एक दिन। तो फिर बरेली वाले इमाम की बात सुन लो। उन्होंने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या बात। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हक है। वहां तो सब मानेंगे शान देख करके, लेकिन कमाल यह है कि तू आज मान जा, आज बदल ले अपने आप। मुझे इस बात का फख्र है मेरे अजीजों, आज जो इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मुझे सुनने को आया है, यकीनन सबके सीनों में इश्क मुस्तफ़ा की दौलत मौजूद है। सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है, हमें सुनने के लिए जो मजमा आता है मैं अच्छी तरह से उन्हें जानता हूँ। वो भकाई सुनने नहीं आते, वो मेरे मुस्तफ़ा की बातें सुनने आते हैं।
सुभान अल्लाह। और मेरा तारुफ जैसे कि शुरू में ही मैंने कराया है कि सबको पता है हमारी इमेज क्या है, हमारा तारुफ क्या है। बहुत सारे लोग भड़काते भी हैं, बोलते भी हैं मौलाना बहुत भड़काऊ भाषण करते हैं, प्रोवोक करते हैं, वर्गलाते हैं। मेरे अजीजों, कभी ऐसा लगा कि हम भड़काते हैं? नहीं, बल्कि हम कुत्तों को ललकारते हैं। क्या बात है। हम अपनों को नहीं भड़काते, हम अपनों को भड़काने की आदत भी नहीं रख। भड़काया होता अब तक पता नहीं कहां कहां आग लगा दी जाती। नहीं, इस देश की सरजमीन से हमें भी बड़ा प्यार है, हक है, हमें भी बड़ी मोहब्बत है। यहाँ अल्लाह के औलिया आराम फरमा है, यहाँ इस जमीन को खूने जिगर से सींचा है हमारे बुजुर्गों ने। बेशक। भड़काने की बात तुम करते हो, नहीं, बल्कि उसके बजाय कहो ये कि हम कुत्तों को ललकारते हैं। तुम अपने कुत्तों के गले में पट्टा डाल लो, हमारी जुबान बड़ी नरम है, हम बहुत सादगी से बात करने के आदी हैं, अखलाक के साथ बात करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा के दुश्मनों के लिए अखलाक दिखाना बेगैरती है, बेशक बेगैरती है। हमारी बीवी की तरफ कोई उंगली उठाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, माँ की तरफ अगर कोई आंख उठाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो दुनिया है जो औरत के लिए गैरतमंद है। मुसलमान वो है जो करोड़ों माओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने रसूल पाक पर जान देने की बात करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम जो बात करते हैं, हमारा जुमला अगर सख्त होता है तो सिर्फ इसी बात पर, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते। सब तो ठीक ठाक ही तो जी रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक ही तो था। और अगर मेरे मुस्तफा की शान की तरफ उंगली उठाओगे, मैंने 1 साल के अंदर अब देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल को मैं एक चीख रहा था, आज हर मस्जिद का इमाम पुकारेगा, और इमाम तो इमाम इंशाअल्लाह। हमारे जाने तक इतना इनकलाब मौला जरूर अता करे कि हमारी गली का हर 8 साल का बच्चा भी इन गुस्ताखों के लिए मोहम्मद अरबी का शेर बबर बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। भाव, मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रख देता हूँ। कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब। जो रसूल तुमसे इतना करीब है तो ढूंढने की क्या है, हुजूर तुमसे बहुत करीब है। तुम अगर दूर भागते चले गए, इधर उधर इज्जतें ढूंढते रह गए, तो ये नाइंसाफी है या नहीं मेरे अजीजों? बताओ, ये धोखा है या नहीं हमारे अमल के साथ? हुजूर की अदाओं से प्यार करो, हुजूर के अमल से प्यार करो। दुनिया अगर ये कहती है कि मॉडर्निज्म अलग है, आज 1400 साल के बाद तुम पुराने जमाने की बात करते हो, तो उनसे कहो मेरे नबी क़यामत तक के लिए नबी हैं, उनकी सुन्नतें हर जमाने की सुन्नत है, हर जमाने का फैशन है। आज मैं अमामा शरीफ पहन करके आया, मैं आपके सामने आसा पकड़ करके आया। मैं बूढ़ा तो नहीं, लेकिन मेरे अजीजों, क्या मेरी इज्जत में कोई कमी आई? क्या ये अमामा शरीफ आपको देखने में बुरा लगा? अपनों को नहीं लगा, ये तो अपने हैं, अपने हैं। एयरपोर्ट में अक्सर जगह पर मैं आता जाता हूँ, डिपार्टमेंट के बेचारे मोहब्बत करने वाले लोग, मुसलमान नहीं हैं, लेकिन चेक करते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं आपका ये लिबास बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है। मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जिनका मेरे दीन से ताल्लुक नहीं। तफ्तीश के बाद वो एक जुमला कहते हैं आपका ये लिबास बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी हंस कर कहता हूं मेरा अपना नहीं, ये मदीने वाले का है। सुभान, ये मदीने वाले ताजदार का है, ताकि उसे पता तो चले कि मदीने वाले ताजदार की अदाएं आज भी पुरानी नहीं, आज भी पुरानी नहीं। ये हर जमाने का फैशन है, हर जमाने की जिद्दत है, हर जमाने की लज्जत है। मुसलमान काश इसको समझ जाए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, हुजूर की सुन्नतें क्यों पुरानी होंगी? कलमे तैयबा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, तुम्हारे बाप दादाओं का कलमा क्या था? यही था। 100 साल पहले कलमा क्या था? यही था। 1000 साल पहले कलमा क्या था? यही था। अच्छा, कलमा
قرآن مسجدوں میں جاتے ہو، امام صاحب نماز شروع کرتے مغرب عشاء یا فجر میں، جب بلند آواز سے قرأت ہوتی ہے پیچھے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، امام شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سے۔ ہر نماز میں یہی سنتے آئے۔ آج تک کوئی مقتدی امام کے پیجامے کو تو پوچھتا ضرور ہے کہ پیجامہ لمبا پہنا ہے، ٹوپی ایسی پہنی ہے، ناڑی ایسی ہے، یہ سب تو پوچھتا ہے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں پوچھا کہ امام صاحب ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑھتے ہو؟ اتنے سال سے یہی ایک چیز کیوں پڑھ رہے ہو؟ نیا کچھ بولو، نیا پڑھو۔ نہیں، مسلمان جانتا ہے میرا قرآن، میرا کلمہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ جب جب امام تلاوت کرتا ہے ہر بار سننے کو دلچسپی آتی ہے، مزہ آتا ہے۔ کبھی آج تک پرانا پن محسوس ہوا مسجدوں میں جا کر؟ بلکہ اگر امام دوسرا پڑھنے کی کوشش کرے تو کھینچ دیں گے، وہی پڑھو جو میرے مصطفیٰ نے پڑھا ہے، وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے۔ دماغ جب ایسا بنا ہوا ہے تو جو نبی قرآن لائے، جو نبی نے کلمہ دیا، ان کا لایا ہوا کلام اور ان کا دیا ہوا کلمہ جب پرانا نہیں ہوا تو اس نبی کے اخلاق پرانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا بات ہے، اس نبی کی سنتیں پرانی کیسی ہو سکتی ہیں؟ نہیں، سمجھنے کی دیر ہے تمہیں۔ جس دن تم نے بیداری کا اظہار کیا اور اپنے محلوں میں کمیٹیاں جو بنی ہوئی نا، نیاز کمیٹی، چادر کمیٹی، عرس کمیٹی، فاتحہ کمیٹی، کاش اخلاق رسول کمیٹی بھی ہو جاتی۔ نوجوان اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں جینا ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر، کیا بات ہے، انقلاب یہیں سے آئے گا، انقلاب یہیں سے آئے گا۔ کیا کبھی اتنے بڑے مجمع سے توبہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، اٹھتے بھی۔ مجھے ایک جلسہ ابھی بھی یاد ہے، ایم پی کی سرزمین پر میں نے صرف نوجوانوں سے کہا، میلاد کا جلسہ تھا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو؟ 12ویں شریف آنے والی ہے، میرے مصطفیٰ کو کیا ہدیہ پیش کرو گے؟ سبحان اللہ۔ تم ایک دوسرے کے برڈے پر گفٹ پیش کرتے ہو، ہدیے دیتے ہو، اپنے نبی کو کیا دو گے؟ مٹھائیاں، کپڑے، یہ فزیکل چیزیں تو نہیں، حضور کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ چیز دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کسی نوجوان نے کہا ہم 12,000 بار درود پیش کرتے ہیں، کسی نے کہا میں نمازوں کی پابندی کا وعدہ حضور کو تحفے میں۔ کیا بات ہے، یہ سب چیزیں تھی، لیکن مجھے یاد ہے ایک بڑا انقلاب، ممبر پر کچھ نوجوان آئے کنوارے اور آ کر کے انہوں نے کہا آپ کے ہاتھ پر ہم وعدہ کرتے ہیں، اس مجمع سے اعلان کرتے ہیں کہ حضور کی میلاد میں تحفہ یہ کہ ہم بغیر کسی جہیز کے حضور کی سنت پر شادی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ برا رسم ہمارے ہاں بہت ہے، بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے لڑکیوں کے گھروں پر، لیکن یہاں کھڑے ہو کر کے ہم اعلان کرتے ہیں نام ہمارا پہچان لو، اس برے رسم کو بدل کر کے ہم مصطفیٰ کریم کی شریعت اور ان کی سنت کو زندہ کریں گے۔ کیا بات ہے، ابھی یہ سینکڑوں نوجوان انقلاب، کھڑے ہوئے تھے۔ یہ انقلاب ہے۔ اور اگر آسنسول کے نوجوانوں میں بھی الحمدللہ بہت سارے ابھی موجود ہوں گے جن کی شادیاں ہو گئی، وہ دعا کریں، اور جن کی نہیں ہوئی وہ عہد کریں، نکاح کریں گے تو حضور کی سنت پر کریں گے۔ اپنے نبی سے اگر محبت کرتے ہو، جب جان دینے کی بات کرتے ہو تو کچھ گناہ چھوڑنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کچھ عادتیں چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج میں تم سے چند چیزیں پوچھتا ہوں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے نبی تم سے جانوں سے زیادہ قریب ہے، ہماری فکر کرنے والا سب سے زیادہ ہمارا رسول ہے۔ تمہیں پتا ہے، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے نوجوانوں، تم جن کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھے ہو یہ حقیقت میں ڈاکو ہیں۔ یہ دنیا تمہارے لوٹ مار کی منتظر ہے۔ ہماری بچیاں بھی، میرا میسج پہنچتا ہے تو پہنچاؤ، جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں آزادی نہیں دینا چاہتے، وہ تمہارے جسم کے متلاشی، وہ ہوس پرست ہیں۔ ہم نے کہیں ایک حکایت پڑھی تھی کہ بھیڑیے جو ہے، بھیڑیے جانتے ہیں، اب بھیڑیوں نے یہ باہر آ کر کے اعلان کرنا شروع کیا کہ بکریوں کو آزادی دے دو، بکریوں کو آزادی دے دو۔ ارے بھیڑیا تو بکری کو کھاتا ہے، لیکن بکریوں کی حمایت میں نعرے لگ رہے ہیں۔ سیم آج کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں،
بھیڑیے آئے ہیں محلے میں اور نعرے لگا رہے ہیں بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو. اور چند بکریاں جب بھیڑیوں کو نعرہ لگاتے ہوئے سنی تو ان کو لگا کتنے اچھے بھیڑیے ہماری عزت کی بات کر رہے ہیں، ہماری حمایت ہے، آزادی ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. سب بکریاں مل کر کے کہنے لگی ہم کو بھی آزادی چاہیے، آزادی. دیکھو بھیڑیے جو ہے ہماری حمایت میں گلیوں میں نکلے، بینر نکالے، پوسٹر نکالے، ہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ویمنز رائٹس کے متعلق. تو جو بوڑھی بکریاں تھیں انہوں نے سمجھایا، کہا کہ اے بچیو، آزادی نہیں ہے یہ اچھی چیز نہیں. تمہاری عزت مالک کے گھر میں ہی سلامت ہے، یہیں رہو. جو ہمارا مالک ہے وہ ہماری دیکھ بھال اچھی کر رہا ہے. باہر جاؤ گی آزادی، یہ بھیڑیے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. کہا بوڑھی بکریوں کو ان سبوں نے گالیاں دی کہ یہ اماں پرانی باتیں کرتی ہیں، تمہارا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے، ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے. اور دھرنے پر بیٹھ گئیں. بکریوں کو مالک نے آزاد کر دیا، جاؤ آزادی چاہیے، آزادی چھوڑ دو. بکریاں سڑکوں پر آئیں اور بھیڑیوں نے جب آزاد دیکھا تو سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا. بکریاں سب مر گئی. ایک حکایت، یہ کوئی لطیفہ نہیں، سیم سچویشن آج میں اپنی بچیوں کو سمجھاتا ہوں. جو لوگ تمہاری آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اگر ان کو اتنی ہی تمہاری عزت پیاری ہوتی تو یہ کلبوں میں اور اسٹیجوں پر ننگا لا کر تمہیں کبھی نہیں کھڑا کرتے، تمہیں کئی لوگوں کے بستروں پر جانے پر مجبور نہیں کرتے. یہ حقیقت میں تمہارے جسم کے ننگے پن کے ہوس کے پجاری ہیں. انہیں صرف اور صرف ہوس اپنی پوری کرنی ہے. اسی طرح ہے نوجوانوں، تمہیں جو دنیا کی طرف بلا کر یہ کہتا ہے کہ اس میں آزادی، اس میں فریڈم اور اس میں عزت ہے، یہ در حقیقت تمہیں جانور بنانا چاہتے ہیں. اور کچھ نوجوان بن گئے، کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی، سروں میں چوٹیاں آ گئی، کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھاڑ کر پہننے لگے اور اس کو فیشن کہنے لگے. تمہیں عورتوں کی چیزیں دے دی گئی، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. کتنے نوجوان ہیں وہ یہ سوچے بغیر سب کرنے لگ گئے. ارے تمہیں نہ مرد بنا رکھا نہ عورت بیچ کا بنا کر چھوڑ دیا دنیا نے، پھر بھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ابھی فیشن ہے، فیشن ہے، تھکے جا رہے ہو. اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے درد کو اگر سب سے زیادہ محسوس کرنے والا کوئی ہے، ہمارے غم کو سب سے زیادہ سہنے والا کوئی ہے، وہ میرے آقا مدینے کے تاجدار کی ذات ہے. خود میرے آقا فرماتے ہیں، میرے امت کے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. کوئی دنیا میں اس طرح؟ ایک روایت سنو، توجہ ادھر توجہ. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، سنو اے مسلمانوں، ملک الموت حجرے میں داخل ہو گئے، اجازت لے کر آئے. یہ آخری دن تھا میرے آقا کا، نزع کا وقت چل رہا ہے. نزع اور سکرات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس وقت آدمی اپنی ماں بہنوں کو اور بھائی باپ کو نہیں پہچانتا. سکرات کے وقت تو آدمی کو اپنا نام تک یاد نہیں رہ جاتا. بڑی سخت حالت کا نام ہے سکرات. اچھے لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، نہیں یاد رہتا. نبی مکرم شہنشاہ دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. ملک الموت آئے اجازت لے کر روح قبض کرنے کے لیے. تب جانتے میرے نبی نے سب سے پہلے سوال کیا کیا اسرائیل سے؟ اے ملک الموت، یہ نزع اور یہ سکرات کی جو تکلیف ہے بہت سخت ہے، ذرا یہ بتاؤ کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ یہ تکلیف کیا میری امت کو بھی آئے گی؟ کون ہے جو ہمارے سکرات کی تکلیف کو بھی اپنے نزع کے وقت یاد کر رہا ہو؟ اپنے نزع کے وقت. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اے سنی نوجوانوں، سب سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے وہ نبی پاک کی ذات ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر بے تحاشا روتے رہے، کس کے لیے روتے رہے؟
امت کے لیے رب حبلی امتی رب اغفر لی امتی. طائف میں پتھر کھا کر کے بھی دعا کرتے رہے مولا میری امت مجھے نہیں پہچانتی انہیں معاف کر دے. وہ نبی پاک جو معراج کے سفر میں جا کر کے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب کی منزل، اس سے زیادہ قرب کی منزل پوری دنیا میں کسی کو دی گئی نہیں اور نہ ہی دی جائے گی. اس وقت بھی میرا رسول اپنے رب سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو یہ ہے کہ اے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے. کون ہے جو ہماری فکر کرے گا؟ جانتے ہیں ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں کہاں ڈھونڈوں؟ جانتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھنا حوض کوثر پر ملوں گا. میرے امتی پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے پانی بھر بھر کر میں اپنی امتیوں کو پلا رہا ہوں گا. وہاں پر بھی امت کی فکر ہے. یا پھر حضور فرماتے ہیں اگر وہاں نہیں ملا میزان عمل پر دیکھنا جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، میں اپنے امتیوں کے اچھائیاں اور نیکیوں کے پلے کو بھاری کر رہا ہوں گا. وہاں مجھے دیکھ لینا، وہاں مل جاؤں گا. اور اگر وہاں نہیں ملا تو پل صراط پر دیکھ لینا جو جہنم کے اوپر کا برج ہے، میں اپنے امتیوں کو وہاں سے آسانی سے گزار رہا ہوں گا. محشر کے دن بھی میرے آقا ہمیں فراموش نہیں کر رہے. ایک اور حدیث ہے، سنو سنو ایک اور حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے، میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر چادر ہوگی، وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں گا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اے نوجوانوں مجھے بتاؤ جو دنیا میں ہمیں نہ فراموش کرے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں رکھا گیا، قبر میں اتارنے والے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، حضور کے لب ہل رہے تھے. ہم نے کان لگا کر کے سنا تو نبی پاک یہ کہہ رہے تھے رب حب لی امتی رب اغفر لی امتی. اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے، میرے امت کو میرے حوالے کر دے. اب سنو جو اپنی قبر میں نہ بھولے، حشر میں نہ بھولے. اے امت کے غیور نوجوانوں، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اس نبی کو تم یہاں بھول گئے؟ اس نبی کو تم یہاں بھول بیٹھے. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آ جاؤ اے نوجوانوں، ہمیں سب سے زیادہ پیار کرنے والا آمنہ کا لال ہے، ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات مدینے کے تاجدار کی ہے. وہ گنبد خضرا کے مکی کی کیفیت تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا. جب جب تم مصیبت میں مبتلا ہو تو آقا بے قرار ہوتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے مولا میری امت کو اس قسم پرسی سے نکال دے، اس مصیبت سے آزاد کر دے. لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ امت اس طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ وہ رسول آج بھی اپنا در دولت کھولے ہوئے ہیں، آج بھی وہ اپنا دربار کھلا رکھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لب واں ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اے مسلمانوں تمہیں پتہ ہے ایک بات، حضرت ابو حفص سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن جس شخص کا انتقال ہوا مرتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی طرح بنا، گدھے کی شکل ہو گئی، جانور کی طرح چہرہ بن گیا. کسی کے گھر میں کوئی باپ مرا ہو اور چہرہ جانور کی طرح ہو جائے، کیا وہ دکھا سکے گا دوسروں کو میت؟ بیٹے نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، رونے لگ گیا کہ کیا ہو گیا میرے باپ کے ساتھ، کیا ہو گیا. گھر والوں کو معلوم تھا، باہر کسی کو نہیں معلوم. روتے بیٹا اب کیا کریں؟ بیٹے نے یہ سوچا کہ گھر میں یہ گڑھا کھودوں گا اور یہیں پر باپ کو دفن کر دوں گا، بتاؤں گا نہیں کیونکہ عزت کا سوال ہے. کوئی دیکھے گا اس کا باپ جانور کی طرح ہو گیا، مرنے کے وقت کیا کہے گی دنیا.
रोते हुए अपने घर में बैठा था, अचानक उसके घर का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग घर के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चादर पड़ी थी। इसने देखा ही नहीं, सारे दरवाजे बंद थे। अचानक दरवाजे से एक बुजुर्ग आए, सीधे उस मैयत की तरफ गए, चादर हटाया, मैयत के चेहरे के ऊपर से हाथ रखा, दुआ की, फिर चादर डाल दी। ये नौजवान जो बेटा बैठा हुआ था, ये देख रहा था उस बुजुर्ग को आते हुए और फिर ये करते हुए। फिर वो बुजुर्ग इसके पास आया, कहा पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा है? ये चेहरा उठाए बगैर कहता मैं जानता नहीं आप कौन है, कैसे आ गए, लेकिन आपने देख ही लिया है, अब मेरे बाप के चेहरे को तो देखो। मेरा बाप मरा है, चेहरा जानवर की तरह हो गया, इस बात के गम में रो रहा हूं। आए हुए बुजुर्ग ने कहा उठ जा, देख तेरे बाप का चेहरा सलामत है। वो गया, जाकर देखता है चादर हटाकर बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था, खूबसूरत है, कुछ नहीं बदला। खुशी के मारे रोने लग गया। और ये बुजुर्ग घर से निकल ही रहे थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, दौड़ता हुआ आया और इस बुजुर्ग का दामन पकड़ लिया, पूछा आप कौन हैं? अल्लाह के फरिश्ते, आप कैसे मेरे घर पर आए, ये कैसी रहमत? आए हुए नूरानी बुजुर्ग ने पलट कर कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। बात ये थी, सुन, तेरा बाप एक गुनाह में मुब्तला था जिसकी वजह से अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। एक बुराई थी, वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, मैं छुपा दूंगा, लेकिन जिसकी वजह से अल्लाह का गजब इस पर नाजिल हुआ। लेकिन ए शख्स, ए लड़के, तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी, तवज्जो, अच्छाई क्या है? हमारी मौत के वक्त भी चेहरे चमका सकती है, तवज्जो, मौत के वक्त भी चेहरे चमका सकती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे बाप की एक खता थी जिससे मौला नाराज था, लेकिन एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा। इसका दुरूद जो फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते थे वो आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, गजब हो गया, वो बंदा जो आप पर 100 बार दुरूद पढ़ता था रोजाना, उसका चेहरा अल्लाह ने गजब से बदल दिया। हुजूर फरमाते मैं वहीं से उठा और तेरे घर आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा, बदला तो जरूर था, लेकिन मैंने हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब्बे करीम, ये मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला चेहरा है और मैंने हाथ रखा है, मेरे हाथ की लाज रख ले और मेरे इस गुलाम के चेहरे को हुस्न में बदल दे। रब ताला ने फरमाया ऐ महबूब, अपना हाथ उठाओ, उसके चेहरे को हम चमकदार बना देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए मौत के वक्त भी तशरीफ लाए। ये वाकया सिर्फ इसलिए अर्ज किया, ऐ सुन्नी मुसलमानों, जिससे तुम मोहब्बत करने का दावा करते हो, अगर दुनिया में किसी की गुलामी करते करते तुम्हें 25 साल लग गए, किसी का झंडा उठाते उठाते 20 साल लग गए, मरने के वक्त पुकारना अपने लीडरों को, मैं मर रहा हूं, आ जाओ, मेरा चेहरा बदले तो तुम बदल देना, मैं जा रहा हूं कब्र में, मुनकर नकीर आए तो बचा लेना, ये कोई तुम्हारी मदद को नहीं आ सकेगा, कोई तुम्हारा चेहरा नहीं बदल सकेगा। लेकिन एक बात का यकीन है, अगर मैं मरने से पहले मेरे मुस्तफा को पुकारूं, या रसूल अल्लाह, मैं मर रहा हूं, मेरे मौत के बाद तशरीफ लाना, तो फिर मेरे आका जरूर तशरीफ लाते हैं। इसलिए कि हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, एक मर्द कलंदर, मुजाहिद इस्लाम, वारिस उलूम आला हज़रत जानशीने मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका मुर्शिद गिरामी की वफात को मैंने आंखों से देखा है। वफात के बाद 48 घंटे हो गए थे। 48 घंटे के बाद जब जिस्म ले जाया जा रहा था, अरे 6 घंटे 10 घंटे के बाद बॉडी फूलने लग जाती है, सुकड़ने लग जाती है, या इधर उधर से पानी बहने लग जाता है। मैंने 48 घंटे के बाद उस ताजुश्शरिया को देखा। मैं जनाजे में हाजिर रहा, और जनाजे में नहीं बल्कि जिसमें पकड़ कर हाजिर रहा। कब्र पर जाने तक जिस्म को जैसे पकड़ा जाता था, जिंदगी में जिस तरह की जिस्म में नरमी थी, वैसे ही वफात के बाद भी नरमी नजर आती थी। वो जिस्म तरोताजा था, उसी तरह चमकदार था,
وہ کیوں تھا میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ اس تاج الشریعہ نے اپنی وفات سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قریہ قریہ۔ میرے عزیزوں بس مختصر سی بات سمیٹتا ہوں، جو زندگانی تمہیں اللہ نے دی ہے باقی آج یہ ارادہ کر لو، آج یہ ارادہ کر لو جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے سنتوں پر جئیں گے۔ ایک بھی نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کر لیا ہمارا جلسہ وصول ہو گیا، ہماری رات قبول ہے، ایک بھی گناہوں سے توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گا، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو سنیں گے میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے، کلام قرآن کلام ربانی سنیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک بھی کھڑا ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو اور اس کے صدقے میں مولا کریم۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، مجھے پتا ہے پورا مجمع کھڑا ہوگا کیونکہ ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، اور مجھے پتا ہے دنیا آج اسی بات سے تو لرزاں ہے، اسی بات سے خوفزدہ ہے کہ کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے۔ ہاں کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے، اسی لیے دنیا تمہیں نشہ دے دے کر کے سلاتی ہے، بہت زیادہ تمہارے محلوں میں نشہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جتنا نشہ کر کے سوتے رہیں ہم جاگتے رہیں، جس دن یہ نشہ چھوڑ دے گا ہماری نیندیں حرام کر دے گا، ہمارا سکون غارت ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آج پھر دنیا کو یہ بتانے کا وقت ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ آج کے پورے اس مجمع کو میں اختتام پر لاتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں اب یہ عہد کرتا ہوں، سب میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، انہیں مالک و مختار مانتے ہیں، ہم سب کا آقا و مولا مانتے ہیں، ہم سب کی جانوں کا مالک مانتے ہیں۔ آؤ اس نبی رحمت کو گواہ بنا کر اب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی، عیاشیاں بہت کی، لیکن اب جئیں گے تو اس وعدے کے ساتھ کہ دوسروں کی غیروں کی نتو کھیروں کی بات نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ اب بات کریں گے تو یہ کہیں گے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے لوا کے تلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے۔ یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔